بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی پر ایک نظر۔ دعوت کے ادوار اور مراحل۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: نمبر 1، مکی زندگی تقریباً 13 سال۔ نمبر 2، مدنی زندگی تقریباً 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی کے 3 مراحل۔ نمبر 1، پس پردہ دعوت کا مرحلہ جو 3 سال رہا۔ نمبر 2، اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ، چوتھے سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک۔ نمبر 3، مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ، 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دور استقلال ہجرت مدینہ کے بعد شروع ہوتا ہے اور عالمی تعلقات کا مسئلہ عملاً سیاسی اقتدار ہی سے متعلق ہوتا ہے۔ مکی دور میں سیاسی نوعیت کے اعتبار سے مسلمان کمزور حالت میں تھے، لیکن اسلام کے عالمی مزاج اور پیغمبر اسلام کے منصب کی عالمی حیثیت کی وجہ سے حالت استضعاف میں بھی دعوت اسلامی کی افاقیت اور اس حوالے سے عملی عالمی تعلقات کی نمایاں جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ملک عرب میں جب آپ کا نام مشہور ہوا تو اگرچہ جمہور عام پر مخالف اثر پڑا اور ان میں سے کئی شخص نے آپ کی طرف رخ نہیں کیا، لیکن اتنا بڑا وسیع ملک ان لوگوں سے خالی نہیں ہو سکتا تھا جن کو یہ شوق پیدا ہو کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ عرب میں ایسے لوگوں کی خاصی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو بت پرستی سے متنفر ہو چکے تھے اور حق کے متجسس تھے۔ صراحت کے مطابق حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں متعدد ایسے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے جو یمن وغیرہ دور دراز مقامات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق حال کے لیے مکے میں حضور کے پاس آئے اور مخفی طور سے اسلام لا کر واپس چلے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمنی اور طفیل بن عمر یمنی کے خاندان ہیں۔ جو اسلام پھیلا اس کی ابتدا قیام مکہ ہی کے زمانے میں ہوئی تھی، گویا مکی دور کے آغاز ہی میں دعوت اسلامی عالمی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ اس حوالے سے عالمی سطح پر تعلقات کی ابتدا ہو گئی۔ حالت استضعاف کا اصلی دور بعثت نبوی کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن پس منظر کے طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل نبوت زندگی کا ایک خاکہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مکی زندگی کے ابتدائی حالات۔ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی تاریخ میں نرالا دن ہے۔ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصل غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ کی پیش گوئیوں کا مصداق، آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ فارس کے آتش کدہ کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی، خود بخود سرد ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھے، جبکہ آپ کی رضاعت اور پرورش بنو سعد میں ہوئی۔ ابتدائی زندگی کے اس بین القبائلی تعلق کے مابعد اثرات کا اپنے موقع پر ذکر آئے گا، لیکن امر بہرحال حضور کے
عرب ہونے کی سند کے طور سے مسلم متصور ہوتا ہے۔ تقریباً 6 سال کی عمر تک آپ بنو سعد ہی میں رہے۔ واپس اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے ہی تھے کہ چند ماہ بعد ان کی وفات ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا محترم عبد المطلب کے زیر سایہ آ گئے۔ عبد المطلب کی شفقت کے ساتھ حضور کو یہ بین القبائلی تعلق بھی ورثے میں ملا کہ عبد المطلب تو ہاشمی تھے لیکن ان کی والدہ سلمہ بنت عمر نجاریہ تھیں۔ حضور سے عبد المطلب کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں مسند بچھائی جاتی تھی جس پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا مگر آپ اس پر تشریف فرما ہوتے۔ ابو طالب منع فرماتے تو عبد المطلب فرماتے یہ بڑی شان والا ہے، اس کو منع نہ کیا کرو۔ بڑی شفقت سے پاس بٹھاتے، ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر خوش و خرم ہوتے۔ عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب وفات پا گئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ابو طالب ایک ہی ماں سے تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا جو بنو مخزوم سے تھیں۔ ماں بعد حالات میں اس بین القبائلی پہلو کا جو اثر ہوا وہ اس موقع پر بیان ہوگا۔ بہرحال یہاں اس قدر ذکر کر دینا کافی ہے کہ ابو طالب نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ جنگ میں شرکت۔ عربوں میں لڑائیوں کا سلسلہ تو رہتا ہی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14-15 سال کی تھی کہ جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ میں قریش اور ان کے اقربا بنی کنانہ ایک طرف اور دوسری طرف بنی قیس بن علان تھے۔ دونوں قبیلوں میں سخت جنگ ہوئی۔ آپ اس جنگ میں شریک تھے۔ اس میں کنانہ کو فتح نصیب ہوئی۔ تحقیق کے مطابق اس جنگ میں قریش اور بنی کنانہ حق پر تھے۔ حلف الفضول میں شرکت۔ عرب قبائل کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے ان کے سینکڑوں گھرانے تباہ ہو چکے تھے۔ جنگ فجار کے بعد لوگوں کو اس تباہی کے نقصان کا احساس ہوا۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنی زہرہ اور بنی تمیم نے آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کریں گے، مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی امداد کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے۔ آپ کی 14 یا 15 سال کی عمر میں آپ کو حلف الفضول میں شرکت کرنی پڑی اور جنگ فجار میں بھی آپ شامل ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا دوسرا حصہ پارٹ نمبر 2 میں بیان کرتی ہوں۔